دوستوں، آپ نے شاید ورم ہول یا خلائی ٹنل کے بارے میں سنا ہو، جس کے مطابق اگر دو بلیک ہول یا وائٹ ہول کو جوڑ دیا جائے تو چند لمحوں میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے بلکہ ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کنسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ یہ ایک ایسی تھیوری تھی جس نے کوانٹم میکینکس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوٹن جو کہ گریویٹی کو ایک فورس سمجھتے تھے، ایک ایسی فورس جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، مگر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جس طرح ماس اور انرجی E=mc² ایکویشن کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اسی طرح جب بھی کوئی آبجیکٹ جس کا ماس ہو وہ اسپیس ٹائم میں موجود ہوگا تو اسپیس ٹائم کو کرو کر دیتے ہیں، اور اسی کرویچر کی وجہ سے چیزیں مرکز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ 1935 میں آئنسٹائن اور روزن نے مل کر ایک پیپر شائع کیا، جس کے مطابق دو بلیک ہول کے اسی کرویچر کو اگر برج کے ذریعے جوڑ دیا جائے پھر کسی بھی آبجیکٹ کو چند لمحوں میں ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں بھیجا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے اضافی انرجی جس کو انہوں نے ایکزوٹک میٹر کا نام دیا وہ درکار ہوگی۔ یہ ایکزوٹک میٹر یا ایکزوٹک ماس نیگیٹو انرجی کے لیے استعمال ہوگا، کیونکہ اس سفر کو طے کرنے کے لیے ایک نیگیٹو انرجی چاہیے ہوگی۔ اس انرجی کے بغیر اس برج کو کافی دیر تک قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف یہ تھیوری تھی، دوسری طرف کوانٹم انٹینگلمنٹ تھیوری جو بتاتی تھی کہ اگر کسی ایٹم سے جنریٹ کیے گئے دو پارٹیکلز کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر ان کو الگ کر دیا جائے، اب کیونکہ ان کا سورس ایک ہی ہے تو ان کو اگر ایک سیارے سے دوسرے سیارے یا ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں بھی بھیجا جائے یا اتنا دور کر دیا جائے، کسی ایک کی سپن یا سٹیٹ کو دیکھ کر بیک وقت دوسرے کی سٹیٹ بتائی جا سکتی تھی، یا دوسرے لفظوں میں روشنی سے بھی تیز انفارمیشن کو ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا۔ مگر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتاتی تھی کہ روشنی کی رفتار سے انفارمیشن کو نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق روشنی کی رفتار کسی بھی چیز سے زیادہ ہے۔ ایسے میں آئنسٹائن نے کوانٹم انٹینگلمنٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک پیپر شائع کیا، ایک ہائپوتھیٹیکل مفروضہ پیش کیا جس کے مطابق جس طرح انفارمیشن کو روشنی کی رفتار سے بھی تیز ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو اگر دو پارٹیکل کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ان کو دور کر دیا جائے، ایک پارٹیکل کی پوزیشن کے بارے میں جان کر بیک وقت دوسرے کے مومنٹم کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اور یہی کنسیپٹ جو کہ ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل کو چیلنج کر رہا تھا، جس کے مطابق مومنٹم اور پوزیشن کو بیک وقت معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے میں کوانٹم انٹینگلمنٹ جو خود بتاتی تھی کہ انفارمیشن کو روشنی کی رفتار سے بھی تیز ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہی تھی۔ اب یہاں پر آ کر دونوں کے درمیان کمپٹیشن ٹف ہو گیا۔ ایک طرف آئنسٹائن جانتے تھے کہ آبجیکٹ کو چند لمحوں میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز بھیجا جا سکتا ہے، جس کو وہ پیپر میں شائع کر چکے تھے، مگر دوسری طرف وہ ساتھ میں انفارمیشن کے تیزی سے ٹرانسفر ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ اصل میں وہ دونوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ نہیں کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد 2013 میں ایک سائنسدان نے اور پیپر کو بڑے غور سے پڑھا اور ان کے درمیان ایک ریلیشن نکالا۔ اس سائنسدان کے مطابق اور پیپر میں بتائے گئے چیزیں دونوں اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ان کے درمیان ہولوگرافک ڈیویلٹی کا فرق ہے۔ اس سائنسدان نے بتایا کہ جس طرح آبجیکٹ کو روشنی کی رفتار سے تیز بھیجا جا سکتا ہے، اسی طرح انفارمیشن کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوانٹم کمپیوٹرز جو کہ عام کمپیوٹرز کی طرح بائنری نمبرز کی بجائے کوانٹم بٹس یا کیو بٹس کی صورت میں انفارمیشن بھیجتے ہیں استعمال ہوئے، مگر اب کی بار پارٹیکل کو ایک ورم ہول سے پاس کرانا تھا، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے انفارمیشن بھیجی جاتی تھی۔ انہوں نے کیو بٹس کی سپن کو، جس میں کلاک وائز سپن کو انہوں نے 1 سپن کا نام دیا اور اینٹی کلاک کو سپن 0 کا نام دیا، مگر اسی کرویچر یا ورم ہول کے 210 کیو بٹس میں سے صرف 7 کیو بٹس کو انٹینگل کیا گیا اور ایک پارٹیکل جس کو ایک طرف کھڑا کیا گیا، وہ جس کو ہم نے پاس کرانا تھا، ایک ورم ہول سے گزارنا تھا، اس کو ایک طرف کھڑا کیا گیا۔ ایسے میں بیک وقت انہوں نے کیو بٹس کے ایک طرف سپن کو الٹ کر دیا، جو پہلے کلاک وائز تھی اس کو اینٹی کلاک کر دیا، تو چند ہی لمحوں میں وہ دوسری سائیڈ کے
क्यूबिट्स की स्पिन भी अपोजिट हो गई और यहाँ पर जो खड़ा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने पास कराना था वो भी वहाँ से गायब होकर दूसरी तरफ चला गया और असल में वर्म होल बना दिया गया था। इसको बनाने वाले साइंसदान ने इसको वर्म होल जो कि बेबी वर्म होल का नाम दिया और बताया कि 210 में से सिर्फ 7 वर्म होल को या क्यूबिट्स को इंटेंगल किया गया था और मुस्तकबिल में हो सकता है कि 10 सालों तक 210 के 210 क्यूबिट्स को इंटेंगल किया जा सके और इस तरह से फिर ये इंफॉर्मेशन को और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे सियारे पर भेजने के काम आएगा।